بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں آج سبق نمبر 8 کو پیش کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 8 کو پیش کرنے سے پہلے ہم سبق نمبر 7 کو خلاصتاً پیش کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 میں بھی احکام طہارت بیان کیے گئے۔ چیپٹر احکام طہارت ہے اور اس میں پانی کی کور قسم کو بیان کیا گیا، اس کے فقہی مسئلے کو بیان کیا گیا۔ کور کیسے ثابت ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ 2 طریقے تھے کور کے ثابت کرنے کے، ایک خود یقین ہو جائے، دوسرا 2 عادل اشخاص یا ایک معتبر شخص گواہی دے، تصدیق کرے۔ تو آج سبق نمبر 8 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم احکام طہارت کا چیپٹر ہی ہے لیکن مسئلے فرق رکھتے ہیں، فقہی مسئلے۔ توضیح المسائل کے مطابق مسئلہ نمبر 23 آج پڑھیں گے، 24 پڑھیں گے، 25 پڑھیں گے اور 26 پڑھیں گے۔ تو آئے ہم شروع کرتے ہیں۔ احکام طہارت ہے، مسئلہ نمبر 23 ہے۔ آج پانی کی دوسری قسم کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پانی کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ پانی کی پہلی قسم کور پانی، دوسری قسم قلیل پانی اور تیسری قسم جاری پانی، چوتھی قسم بارش کا پانی اور 5ویں قسم کنویں کا پانی ہے۔ تو آج ہم قلیل پانی کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے۔ ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار ایک کور سے کم ہو۔ تو میں مختصر الفاظ میں اگر قلیل پانی کی تعریف کروں تو قلیل پانی کور پانی سے کم کو قلیل پانی کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 24، جب قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس پر گرے تو پانی نجس ہو جائے گا، البتہ اگر پانی نجس چیز پر اوپر سے گرے تو اس کا جتنا حصہ اس نجس چیز سے ملے گا نجس ہو جائے گا لیکن باقی پاک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 24 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قلیل پانی کے ساتھ نجاست ٹچ ہونے سے، ملنے سے قلیل پانی بھی نجس ہو جاتا ہے۔ البتہ جس طرح فوارہ گر رہا ہوتا ہے یا جس طرح چشمہ گر رہا ہوتا ہے، کسی نجس چیز کے اوپر اگر وہ پانی گرے تو وہ پانی جو ہے جس پانی کے ساتھ نجاست ٹچ ہوگی وہ نجس ہو جائے گا، باقی اوپر والا حصہ پاک ہوگا۔ تو چشمے کی ہم نے مثال لی ہے، قلیل پانی کی مثال دوسری لی ہے، جیسے کہ نل کا پانی ہے یا اور کوئی پانی ہے جو آپ کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے۔ تو یہ سادہ سا مسئلہ ہے جس کو ہم نے پیش کیا۔ جی تو آئیں مسئلہ نمبر 25 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 25 ہے اور احکام طہارت میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور احکام طہارت میں بھی آگے پانی کی قلیل قسم میں اس کے مسئلے ذکر ہو رہے ہیں۔ جو قلیل پانی کسی چیز پر عین نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے اور نجاست سے جدا ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پر بچے جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو کسی کپڑے کو نجس کر دیں، اس پہ پیشاب کر دیں تو وہ نجس چیز ہے، نجس کپڑا ہے، اور اس نجس کپڑے کے اوپر پانی لوٹے کے ذریعے ڈالا جائے اور پھر زہر
دھون کے نتیجے میں اس سے جدا ہو جائے پانی، تو اگر ان چیزوں پر گر رہا ہے، کیونکہ یہ کپڑے پر گر رہا ہے جو ایک بار دھونے سے پاک نہیں ہوتی تو نجس ہے، تو ایک بار دھونے سے یہ پاک نہیں ہوتا تو یہ پانی بھی نجس ہوگا، یعنی نجس کپڑے کا دھون جو ہے وہ نجس ہوگا مختصر الفاظ میں۔ جی اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اور اس سے جدا ہو جانے کے بعد بنابر احتیاط لازم نجس ہے۔ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے، اگرچہ یعنی کپڑا جو ہے وہ نجس تھا اور پیشاب لگا ہوا تھا تو پیشاب ختم ہو گیا ہے اب، لیکن پھر بھی جو ہے وہ احتیاط لازم کی بنیاد پر یہ پانی نجس ہی ہوگا، یہ مسئلہ نمبر 25 کے مطابق۔ جی تو مسئلہ نمبر 26 توضیح المسائل کا، جس قلیل پانی سے پیشاب یا پاخانے کے مخارج دھوئے جائیں وہ اگر کسی چیز کو لگ جائیں تو 5 شرائط کے ساتھ اسے نجس نہیں کریں گے۔ ویسے تو نارمل پیشاب یا پاخانہ جب اس کے مقام کو دھویا جاتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے پانی، لیکن کچھ شرائط کی بنیاد پر، یہ میرے خیال میں بہت ہی پرانے دور میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا تھا جب پانی ملنا بھی بڑا مشکل، آج کل کے دور میں تو پانی علا ماشاء اللہ لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ توضیح المسائل کے مطابق ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈسکس پورا کرتے ہیں۔ وہ 5 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں اگر کہیں چھینٹے پڑ جاتی ہیں پاؤں پہ یا کہیں اور مقام پیشاب اور مقام پاخانہ کو دھوتے ہوئے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پانی کے اندر نجاست کا بو، رنگ، ذائقہ نہ آ۔ دوسری شرط، مقام پیشاب کو دھوتے ہوئے، صاف کرتے ہوئے، طہارت کرتے ہوئے بہر سے کوئی نجاست اس سے نہ ملی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس لیٹرین میں کر رہا ہے وہ لیٹرین ہی گند سے بھری ہوئی ہو تو دوسری نجاسات کی وجہ سے اس میں نجاست نہ آ گئی ہو تو یہ پاک ہوگا۔ تیسری شرط، کوئی اور نجاست مثلا خون، پیشاب یا پخانے کے ساتھ خارج نہ ہوئی ہو، یعنی مقام پیشاب کو دھو رہا ہے تو مقام پیشاب پہ صرف پیشاب ہی ہو، یا مقام مخرج پاخانہ دھو رہا ہے تو صرف پاخانہ ہی نکلا ہو، ایسا نہ ہو کہ پاخانے کے ساتھ خون یا دوسری کوئی نجس چیز جو ہے وہ خارج ہوئی ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر وہ اس کا دھون جو ہے وہ نجس ہوگا۔ یہ تیسری شرط کہ مقام پیشاب اور مقام پاخانہ کو دھوتے ہوئے کوئی اور چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ نکلی ہو۔ شرط، پاخانے کے ذرے پانی میں دکھائی نہ دیتے ہوں۔ اگر پاخانے کے ذرے پانی میں دکھائی نظر آتے ہوں تو پھر تو یقیناً وہ نجس ہے، نجاست نظر آ رہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ اور شرط، پیشاب یا پاخانے کے مخارج کے اطراف پر معمول سے زیادہ بھی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر معمول سے زیادہ نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر بھی وہ جو دھون ہوگا وہ نجس ہوگا۔ ہم اس کو رپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 26 کو وہ یہ ہے کہ عام طور پر
جب کوئی انسان پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو اس کے مخرج کو، مقام کو دھوتا ہے، جسے طہارت بھی ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں۔ طہارت کرتا ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ عام طور پہ نجس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ نجس نہیں ہوتا۔ وہ 5 شرائط اگر پائی جاتی ہوں اس پانی میں اور اس مقام پیشاب میں یا مقام پاخانہ میں، تو یہ دھون پاک ہوگا اور اس کی چھینٹیں پاک ہوں گی۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہو۔ دوسری شرط، باہر سے کوئی نجاست اس میں نہ آ ملی ہو۔ تیسری شرط، پیشاب یا پاخانہ کے ساتھ کوئی اور نجاست مثلا خون خارج نہ ہو۔ اور چوتھی شرط، پاخانے کے ذرات پانی میں دکھائی نہ دیتے ہو۔ اور 5ویں یہ شرط کہ پیشاب یا پاخانے کے مخارج کے اطراف میں معمول سے زیادہ نجاست نہ لگے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی انسان مریض ہوتا ہے تو یہ ایک مرض ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 26 کسی حد تک مکمل ہوا۔ اگلے مسئلے کی طرف ہم آئیں تو اس سے پہلے احکام طہارت کے ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں کہ احکام طہارت کے چیپٹر میں ہم جاری پانی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 3 کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم احکام طہارت میں پانی کی قسمیں پڑھ رہے ہیں، تو پانی کی 5 قسمیں۔ پہلی قسم کور پانی تھا، دوسرا قلیل پانی جو ابھی ابھی ہم نے مکمل کیا، اور تیسرا جاری پانی ہے۔ تو جاری پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جاری پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو فطری طور پر زمین سے نہ ابلے۔ ایک بات یہ جاری پانی کی تعریف۔ دوسری بات، جاری پانی بہتا ہو خواہ کسی بھی ذریعے سے جاری کیا جائے۔ نمبر 1، جاری پانی وہ ہوتا ہے جو ابلے نہ۔ نمبر 2، بہتا ہو خواہ کسی بھی ذریعے سے وہ بہتا ہو، یعنی بہاؤ اس میں موجود ہو۔ اور تیسری تعریف جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے بہتا ہوا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ فطری طور پر زمین سے نکلے، لہذا اگر فطرتی طور سے اس سے جدا ہو، جیسے اوپر سے قطرہ قطرہ گر کر زمین پر بہے، جاری پانی شمار ہوگا۔ یہ 3 تعریفیں، ابلے نہ، بہتا ہو اور عام طور پر بہتا ہو، اگرچہ وہ کسی ایسی جگہ سے نہ نکلے جہاں سے وہ جاری ہو، یہ تعریف ہوگی۔ لیکن اگر کوئی چیز فطری طور پر زمین سے ابلنے کی جگہ سے اس کے اتصال میں مانع ہو، جیسے پانی کا گرنا پانی کے ابلنے کے لیے رکاوٹ بنے، یا اس کے فطرتی منبع سے رابطے کو منقطع کرتے، تو باقی ماندہ پانی جاری کا حکم نہیں رکھتا، خواہ بہتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ شروع سے وہ بہنا شروع کیا اس نے، اور پھر اپنے اس منبع سے کٹ گیا، اپنے اس ماخذ سے کٹ گیا، اپنے اس جو جہاں سے وہ بہنا شروع ہوا تھا وہاں سے جدا ہو رہا ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو اب کیونکہ وہ مسلسل نہیں بہہ رہا تو اس کو جاری پانی نہیں کہیں گے۔ یہ تعریفیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو پانی ابلے نہ اور بہتا ہوا ہو تو وہ پانی جاری کہلاتا ہے۔ جی، تو اس سبق کا خلاصہ کچھ یوں بن گیا کہ ہم نے اس میں قلیل پانی کے کچھ مسئلے پڑھے اور
جاری پانی کی تعریف صرف پڑھی ہے، تو یہ ہمارا سبق اس طرح مکمل ہوا ہے۔ اب طلاب کو چاہیے کہ قلیل پانی کے تمام مسائل یاد کریں کہ قلیل پانی اس کا حکم کیا ہے، قلیل پانی کی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح جاری پانی کی تعریف کیا ہے اور جاری پانی کس کو کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔